صفیہ کو کہاں پتا تھا کہ ایک نوزائیدہ بچے کی ماں سے اسپتال میں ملاقات انہیں اتنی مہنگی پڑے گی۔ جس اسپتال میں وہ کام کر رہی تھیں وہیں اس عورت کے بچے کو اغوا کرنے کی سازش کے الزام میں صفیہ کو فروری 2024 میں حراست میں لیا گیا۔ 6 ماہ تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں اور الزام ایسا تھا کہ جیل میں دیگر قیدی بھی ان کے ساتھ رعایت نہیں برتنے والے تھے۔ صفیہ کا کہنا ہے کہ 3 بار جیل میں ان پر حملہ بھی ہوا اور اس سب کے درمیان اپنے 2 بچوں سے جدائی کا غم۔ لیکن پھر ایسا کیا سامنے آیا کہ 11 دن کی سماعت کے بعد جیوری نے محض 48 منٹ میں انہیں اس الزام سے بری کر دیا۔ واقعے کے روز اسپتال میں ہوا کیا تھا؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور آج مجھ سے سنیے BBC ریڈز میں کہانی صفیہ احمدی کی۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ صفیہ احمدی اصل میں سن 2011 میں افغانستان سے برطانیہ پہنچی تھیں اور پھر 2022 میں انہوں نے UK کی وولورہمپٹن یونیورسٹی میں نرسنگ کورس کے لیے داخلہ لے لیا تھا۔ وہ اس کورس کے دوسرے سال میں تھیں اور شہر کے نیو کراس ہاسپٹل میں ایز اے ٹرینی کام کر رہی تھیں جب انہیں بچے کے اغوا کے الزام کا سامنا کرنا پڑا۔ صفیہ 2 بچوں کی ماں ہیں۔ ان کے بقول ایک غلط الزام کی وجہ سے ان کی ساکھ، ان کا وقار، ان کا کریئر سب کچھ برباد ہو گیا۔ صفیہ کا کہنا ہے کہ جس بچے کے اغوا کا الزام ان کے سر مڑھا گیا اس کی والدہ سے ان کی ملاقات نوزائیدہ بچوں کے وارڈ میں ہوئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ماں سے ہونے والی ملاقات کے بعد ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بچے کے اغوا کی کوشش کی، جس کے بعد انہیں ایک تکلیف دہ وقت اور مقدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس دوران صفیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کر سکی، کیونکہ فون کال کرنے کے لیے انتظامیہ سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اجازت ملنے میں 4 ماہ لگ گئے۔ انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا، جیل نے مجھے توڑ دیا۔ جیل کے اندھیرے اور گھٹن زدہ ماحول میں بس میں اپنے 2 معصوم بچوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ ان پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ صفیہ کا کہنا ہے کہ جس وقت ان کی اس خاتون سے ملاقات ہوئی وہ اپنے بچے کے لیے بہت فکر مند تھی۔ بچے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور انہیں یہ فکر تھی کہ نہ جانے ان کے بچے کو کہاں اور کس حال میں رکھا گیا ہوگا۔ صفیہ کے بقول کیونکہ انہیں اردو زبان آتی تھی تو انہوں نے اس بچے کی ماں کو تسلی دی اور کہا کہ وہ سمجھ سکتی ہیں کہ کسی خاتون رشتہ دار کے بغیر اس طرح کے معاملات سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اسی دن بچے کے لیے کمبل لے کر آئیں، مگر اس وقت تک ان کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اسپتال کی ایک انتظامیہ کی ایک فرد نے ان سے کہا کہ ڈیوٹی اوقات ختم ہو جانے کے بعد نرس کی یونیفارم میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ صفیہ کہتی ہیں اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں واپس گئیں، خود کو ایک دوسرے کپڑے سے ڈھکا اور اس خاتون کو کمبل دینے کی غرض سے واپس وارڈ میں گئیں۔ اگلے دن انہیں یونیورسٹی سے فون آیا کہ انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ صفیہ کہتی ہیں کہ میں واقعی حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ کہتی ہیں یونیفارم میرا خواب تھی، میں بس اس سوچ میں تھی کہ مجھ سے کیا غلط ہوا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں اپنی ذمہ داری بھرپور انداز میں نبھا رہی ہوں۔ صفیہ کہتی ہیں انتظامیہ کی جانب سے اسپتال سے دور رہنے کی ہدایت کے باوجود وہ اگلے روز دوبارہ اسپتال گئیں۔ انہیں لگا تھا کہ ہو سکتا ہے انجانے میں انہوں نے خاتون کو ناراض کر دیا ہو۔ وہ بچے کے لیے کچھ اور کپڑے بھی ساتھ لے گئیں کیونکہ وہ اس خاتون سے معافی مانگنا چاہتی تھیں۔ لیکن جب وہ اسپتال پہنچی تو اسپتال کے عملے نے انہیں گھیر لیا اور پولیس کو بلا لیا۔ صفیہ کہتی ہیں وہ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے یا میری غلطی کیا ہے۔ میری گرفتاری کا دن میری زندگی کا سیاہ دن تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ٹوٹ گئی ہوں۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران استغاثہ نے موقف اپنایا کہ صفیہ بچے کو اغوا کرنے کا منصوبہ اس لیے بنا رہی تھیں تاکہ وہ اسے اپنا بتا سکیں۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ صفیہ نے اپنے دوسرے شوہر سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ جڑواں لڑکوں کی ماں بننے والی ہیں۔ صفیہ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ ان کے بقول اپنی شادی شدہ زندگی میں وہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھیں جس کے سبب انہوں نے ایسا۔ وہ کہتی ہیں مجھے ڈر تھا کہ اگر میں انہیں سچ بتا دوں گی تو شاید وہ ناراض ہو جائیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ صفیہ کا نوزائیدہ بچوں کے وارڈ میں بار بار آنا، کپڑے تبدیل کرنا اور بچوں کے کپڑے خریدنا، ان سب عوامل کو استغاثہ نے ان کے خلاف مقدمے کا حصہ بنایا تھا۔ لیکن انہوں نے بارہا اصرار کیا کہ وہ کسی بچے کو اغوا کر کے اپنا بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھیں۔ صفیہ کہتی ہیں میں ایک ماں ہوں، میں کیسے کسی دوسری ماں کو دکھ دے سکتی ہوں۔
16 अगस्त को ज्यूरी ने इस फैसले पर पहुंचने में 1 घंटे से भी कम वक्त लिया कि सफिया कसूरवार नहीं है। सफिया बताती हैं कि वो इस फैसले को सुनकर खुशी से रो पड़ी, लेकिन ये उनकी मुश्किलात का इख्तिताम नहीं था। वो कहती हैं कि आज भी जब वो अपनी आंखें बंद करती हैं तो उन्हें चाबियों और जंजीरों की आवाजें सुनाई देती हैं। उनका कहना है कि उनके बारे में ऑनलाइन फैलने वाली अफवाहें और गलत मालूमात तबाहकुन थी। सफिया कहती हैं कि उनके घर वाले उन्हें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने या खबरें देखने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ देख लिया तो इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। वो कहती हैं कि उन्हें अपने पहले शौहर से अलहदगी और तालीम और करियर के हुसूल की वजह से अफगान कम्युनिटी में तासुब का सामना भी करना पड़ा है। BBC से बात करते हुए उनका कहना था, मेरे जहन में था कि ये मुझे मुश्किल में डालने का एक मंसूबा था। अपने इस तल्ख तजुर्बे के बावजूद सफिया अब भी नर्सिंग में अपना करियर जारी रखे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो दोबारा किसी कोर्स में दाखिला ले लेंगी। उनका कहना है कि मैं एक मजबूत माँ हूँ, मैं अपनी डिग्री तो हासिल कर ही लूंगी, लेकिन मुझे फिक्र ये है कि मुस्तकबिल में किसी और को भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ सकता है। वेस्ट मिडलैंड पुलिस ने भी अदालत के फैसले को कबूल करते हुए कहा कि उनके केस से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स के साथ उनकी हमदर्दी। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी